اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. اچھا، یہ بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں خریدنے والے کو بھی بیچنے والے کو بھی، جو ایک طرح سے ظاہر ہے کہ آپ کی انڈسٹری کو اس کا اثر پڑے گا، تو وہ آپ کی مشاورت سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں، ہمارے سے کوئی مشاورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سے نہ کوئی مشاورت ہے، نہ ہم سے ان کا کوئی رابطہ ہے. ٹھیک ہے، ملینس آف جاب ہم سے بلانگ کرتی ہیں. ملینس آف میں نے آپ سے 800 ملین کا کہا کہ 1000 گز پہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے، تو ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. تو کوئی ہمارے ساتھ آباد کے ساتھ کوئی ان کا کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور نہ صرف کوآرڈینیشن نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جسے آپ نے کہا کہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے یا لگایا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے گھر پہ ہم بہت سادہ سی باتیں کرتے ہیں. ہم ٹیکس کلچر کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ٹیکس کام بڑھے گا تو ٹیکس بڑھے گا. لوکل انڈسٹری سے 800 ملین 1000 گز پہ لگا رہا ہوں. اگر ایسے 1000 گز کے 1000 پلاٹ اگر بناؤں گا تو آپ سوچو کہ میں کتنا لوکل انڈسٹری سے میں کام کروں گا. تو اس کی اماؤنٹ کا خالی کیلکولیٹ کر لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. تو ہم تو وہ ایکٹیویٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں. آپ وہ ایکٹیویٹی کرنے نہیں دے رہے. ہم نے کب روکا ہے آپ کو انڈسٹریلائزیشن سے؟ ہم نے کب روکا ہے کہ آپ ٹیکسٹائل نہ لگائیں؟ ہم نے کب روکا ہے کہ آپ آٹو انڈسٹری نہ لگائیں؟ ہم نے کب روکا ہے کہ آپ شوگر ملیں نہ لگائیں؟ ہم نے کب روکا ہے کہ آپ فلور مل نہ لگائیں؟ آپ اپنا جو کام ہے وہ کریں. لیکن آپ کو یہ کس نے کہا کہ میں فلور مل لگاؤں گا تو تمہارا کام پہلے بند کراؤں گا؟ یہ کہاں کا لاجک ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ یہ آپ پاکستان کا بھلا تو نہیں کر رہے. یہ تو اس سے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. آپ کو ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ کی الائڈ انڈسٹری، مطلب ہزاروں فیکٹریاں جو ہیں وہ پروڈکشن چلا رہی ہیں ہمیں مال دینے کے لیے. آپ چاہتے ہیں وہ بند ہو جائیں، وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں. وہ جو انڈسٹری جنریٹ کرتی ہے، سیل ٹیکس بھی دیتی ہے، کسٹم کے اسٹیج پہ وہ ڈیوٹی بھی دیتی ہے، آپ چاہتے ہیں وہ نہ ملے کیونکہ ہمارا کام نہیں ہوگا تو وہ ہم کنزیوم نہیں کریں گے. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سیکٹر میں ملینس آف لوگوں کو روزگار مل رہا ہے وہ رک جائے. یہ کون سا فارمولہ ہے کہ میں اس کام کو بند کروں گا تو دوسرا کام کھولوں گا؟ یہ تو کبھی کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ ایک کام بند کرانا چاہتے ہیں. آپ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلا گھر انسان پوری زندگی محنت کر کے لیتا ہے، اس کو بولو ٹیکس دینا پڑے گا؟ بھائی پہلے گھر میں تو اس کی مدد کرو، اس کو بولو بھائی چھوڑو، آپ ہمیں بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کرتے ہیں. کیونکہ یہ 1 کروڑ سے زیادہ گھروں کی شارٹیج ہے. اگر آپ ان کو نہیں بسنے دو گے، نہیں بسانے دو گے تو کیا کرو گے؟ کچی آبادیاں بڑھاؤ گے. شارٹیج ابھی کتنی آپ نے بتائی؟ سالہ میں تو آپ کو ایک آل اوور دیکھیں، بڑا محتاط بات کرنی چاہیے. 1 کروڑ گھر ہمیں چاہیے اس ملک میں آج. اگر آپ نہیں بننے دو گے تو کچی آبادیاں بنیں گی. کچی آبادیاں بنیں گی تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہوگا. جب کوئی ایڈریس نہیں ہوگا تو ان کا کوئی نیٹ نہیں ہوگا. وہ آپ کی کسی ریڈار میں، کسی ٹیکسٹ میں، کسی نیٹ میں وہ آئیں گے نہیں. بہت سمپل سی بات ہے کہ جس کا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا اس کو آپ کیا آئیڈینٹیفائی کرو گے؟ تو آپ جب سمجھتے نہیں ہیں، میں ہمیشہ بات ان لوگوں سے کرنے جاتا ہوں جو اس پالیسی کو بناتے ہیں. میں کبھی حکومت کے حوالے سے بات نہیں کرتا، کبھی کسی پرائم منسٹر کو میں نہیں کہتا، کیونکہ وہ آتے ہیں، ان کو جو بریفنگ ملتی ہے اس پہ وہ کام کرتے ہیں. مگر ان کو بریفنگ بھی یہی کہہ کے دی جاتی ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے. تو وہ بھی شاید یہی سوچ کے فیصلے کرتے ہیں کہ چلے پاکستان کی بھلائی ہے تو وہ فیصلہ کریں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں. جبکہ ایسا ہوتا نہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا اسٹیک ہے، مجھے آپ بولو کہ چاول کیسے پروڈکشن بڑھے گی، مجھے نہیں پتا. مجھ سے پوچھو کہ آم کی پیداوار کیسے بڑھے گی، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر میں آج ٹی وی میں جا کے آم کی پیداوار پہ بات شروع کر دوں گا، میں آج ٹی وی میں جا کے یہ بتاؤں گا کہ آٹو انڈسٹری کیسے چلے گی، تو یہ زیادتی ہے نا ہمارے سے، اس آٹو انڈسٹری کے ساتھ زیادتی ہے. آج میری انڈسٹری پہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، جن کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتہ ہے. ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ایکسکیویشن کے بعد چابی دیتا ہے نا وہ نان سیریس نہیں ہوتا. اس نے کتنی مشکلیں دیکھی ہوتی ہیں، کتنی مشکلات فیس کی ہوتی ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں. اچھا، میں بات آباد کے حوالے سے کر لیتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی باڈی ہے کم از کم آباد، جہاں ہر سال باقاعدگی سے الیکشن ہوتے ہیں، ہر سال باقاعدگی سے نئی الیکٹڈ باڈی آتی ہے اور وہ کام کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ 2023 اور 24 جو تھا یہ آپ کا جیسے کہیں گے. تو آباد کی کا چیئرمین کا چارج سنبھالنے کے بعد سے لے کے اب تک آپ
سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا وہ آپ نے پورا کیا ہے؟ آباد کے جو ممبران ہیں کتنی تعداد وہ بھی آپ بتا دیں پورے پاکستان میں، تو وہ ان کی جو بھی مشکلات تھیں وہ حل کرنے میں آپ نے ان کی کیا مدد کی، ذرا یہ بھی اگر آپ بتا دیں۔ دیکھیں بہت سمپل ہے کہ چونکہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ کام اسی سیکٹر کے لوگ ہیں، کام بھی جانتے ہیں، کام دکھ بھی جانتے ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مجھے خود 27 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں، 12-13 سال سے آباد سے میں وابستہ ہوں کافی چیزوں میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ چیئرمین شپ بھی کی میں نے یہاں، اینٹی انکروچمنٹ لا اینڈ آرڈر بھی چلا، یہ بڑی ٹف کمیٹیاں ہوتی ہیں جو اینٹی انکروچمنٹ والی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کام پتہ ہے، ایشوز بھی پتہ ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ جب آپ اس بندے کا جب چیئرمین منتخب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایشوز جو ہے نا وہ بہت جلدی ایڈریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے کہ میں جب سے میں نے بھی چاہ سنبھالا تو جو بھی معاملات تھے، جو بھی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ سمجھ لیں، بلڈنگ کنٹرول کے ساتھ سمجھ لیں، اور باقی جگہوں پہ اپروولز میں، بائی لوز کے اپروولز میں، تو الحمدللہ جو ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کیے وہ سارے آج تک اچیو کر لیے ہم نے۔ کوئی ایسا ابھی ہمارے پاس نہیں ہے سوائے ایک ہمارا ایشو ہے کہ جو کمرشلائزیشن کنورژن کا کام جو رکا ہوا ہے، اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو جائے تو وہ بھی ہم تھوڑا سا اس کا بھی کلیریفیکیشن کرا لیں، تاکہ وہ بھی چیزیں ایک آخری ٹاسک ہے جو رہ گیا ہے۔ اور باقی رہی بات یہ کہ مشکلات آتی رہتی ہیں، اس کو ڈے بائی ڈے سولو کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ مجھے تھوڑا سا بینیفٹ اس لیے بھی مل جاتا ہے کہ چیمبر میں بھی اسی سیکٹر میں چیئرمین شپ کی 4 سال، ایف پی سی سی میں بھی کی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کافی ٹائم سے میرا میں ان بھی ہوں، ایک پوری ٹیم بھی ہے ہماری، تو میں سارے سیکٹر کو پورے جانتا ہوں، ریئلٹرز کو بھی جانتا ہوں، ڈفکیل ایریا والوں کو بھی جانتا ہوں، ہماری ٹیم ہے وہ بھی، اور کراچی ریئلٹرز میں بھی ہماری ٹیم ہے۔ اچھا، ایک سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کا جو ہے وہ، جیسے کہ آپ پہلے اینٹی انکروچمنٹ کمیٹی کے بھی چیئرمین تھے، تو یہ جو قبضہ مافیا ہے جو گھرے کے لوگ نکل آتے ہیں اور قبضے کر لیتے ہیں بڑی بڑی، دیکھیں آرگنائز نہ ہونے کے برابر ہے، جو ایک پہلے آرگنائز قبضے ہوتے تھے وہ اب نہ ہونے کے برابر ہے، اس پر قابو پایا ہے۔ جی الحمدللہ، بڑی محنت کی ہے، ہم نے بھی محنت کی ہے، حکومت نے بھی محنت کی ہے، قبضے نہیں ہو رہے اس طرح، اب اس طرح سے چیزیں نہیں ہے، کوئی آپ نے سوال کر دی نہیں، سب دیکھیں سب حل اس لیے نہیں ہوئے کہ جو پہلے ہو چکے ہیں کچھ وہ ابھی تک میچور ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ 8-10 شکایت ہماری پینڈنگ ہیں جو پہلے ہوئے ہیں، جو ابھی تک حل نہیں ہوئے، اور ہم نے تمام جو بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں ان سے ہمارا رہتا ہے رابطہ، تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی حل کریں۔ لیکن ابھی میں ایک بات بتا دوں کہ ابھی اس وقت کوئی ریسنٹلی ایسی شکایت نہ ہونے کے برابر ہیں، اور حکومت کا بھی بڑا سپورٹ ہے اس میں، اداروں کا بھی بڑا سپورٹ ہے اس میں، اور یہ چیزیں بہت بہتری کی طرف چلی گئی ہیں، جو ہم اس لیے کہتے تھے کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے نا تو یہ انویسٹر بھاگ جائیں گے۔ ارے یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، ظاہر ہے نقشے وقشے پاس کرنے، وہاں مطلب یہ عام تاثر ہے کہ ایک سسٹم وہاں پر ہے، اور اس سسٹم کے تحت ہی اگر آپ چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ ابھی کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ اس وقت، یہ تو بڑا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بلڈنگیں اسی طرح انداز میں نقشے نہیں میں پاس ہو رہے ہیں، یہ ممکن ہو گیا ہے۔ تعمیرات بھی چل رہی ہیں۔ ہاں یہ دیکھ میری بات سنیں، دیکھیں آپ چیزوں کو ملا دیتے ہیں تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ سسٹم کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اگر سمجھتا ہے کہ سسٹم ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کوئی سسٹم نہیں ہے، جو جس کی سمجھ میں آتا ہے اپنے طریقے سے چیزیں چلا رہے ہیں، مگر جیسے کہ کوئی ہم کہہ دیں کہ جی کسی کو جا کے کہنا ہے تو کام ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت اسموتھ کام ہو رہا ہے۔ بلڈر کے نقشے جو ہے بغیر پیسوں کے پاس ہو رہے ہیں۔ میری بات سنیں، بہت اسموتھ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ شکایت عام ہے کہ انلیگل تعمیرات، تو یہ آپ نے مجھے سسٹم کا تو آپ پوچھو تو میں یس نو کہہ سکتا ہوں، لیکن انلیگل تعمیرات یہ اس کا جواب میرا دینا کام نہیں ہے، اتھارٹی دے، یہ میں ریگولیٹر نہیں ہوں۔ تو انلیگل تعمیرات کی ہیں شکایتیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کرنی چاہیے شکایتیں، آپ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کام تو ٹھیک کرنا اتھارٹی کا کام ہے۔ میں اس کا میں بلڈنگ کنٹرول کا ترجمان نہیں ہوں کہ میں اس بات کا آپ کو جواب دوں۔ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، آپ نے کہا سسٹم ہے، میں نے کہا ابھی سسٹم نہیں ہے، کل کا مجھے نہیں پتا۔
یہ آپ بالکل اس پہ آپ کا اطمینان ہے کہ اب جو پہلے صورتحال تھی سسٹم کی وجہ سے اور بلڈر ظاہر ہے کہ دیکھیں میں آپ کو اتفاق کہہ لیں کہ میں جب سے آیا ہوں میں مجھے جتنے مہینے ہوئے ہیں تو اس وقت کے میرے آنے کے بعد سے میں نے دیکھا ہی نہیں سسٹم آپ نے نہیں دیکھا بلڈنگ کنٹرول کی میں بات یعنی میری چیئرمین میں، اس لیے کہ میں نگراں حکومت کا دور تھا جب میں آیا تھا. آپ کو آئیڈیا تو ہے نا کہ میں جیسے آیا تو نگراں حکومت آ گئی اور پھر اس کے بعد یہ حکومت چل رہی ہے. تو اس وقت نگراں حکومت کے ٹائم میں بھی جمانی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے بڑی سپورٹ کی ایسوسیشن کے ممبران کو بھی، ممبر کو بھی، وہاں ہمیں کمرہ بھی دیا. اور اس کے بعد اس کے بعد آج پھر منتخب گورنمنٹ آ گئی ہے. تو آج بھی میں دیکھیں ہمیشہ میں اس لیے صاف بات کرتا ہوں کہ آج تک کا آپ مجھ سے پوچھیں گے، لوگ کہتے تھے جی حکومت آئے گی تو ایسے کریں گے ویسے کریں گے، لیکن الحمدللہ نئی حکومت آئی، بہت اچھے سے چل رہے ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی کمپلین ہماری نہیں ہے. اور اگر لوگ مطلب جو بلڈر جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے یہاں ان کو مشکلات ہیں تو باہر جا رہے ہیں نا، دبئی منتقل ہو گئے ہیں کہ ملیشیا بنا رہے ہیں اور کہاں دیکھیں دو طرح کی یہ لوگ کراچی سے بھی دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں. سر دوسرے شہروں میں بھی آلموسٹ یہی حال ہے. پاکستان کی جب بات ہو رہی ہے نا کنسٹرکشن کے حوالے سے نہیں، انڈسٹری لگانے کے حوالے سے یار انڈسٹری کیا لگائیں گے 23% 24% کے انٹرسٹ ریٹ پہ کوئی نہیں لگا سکتا انڈسٹری. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا میکنزم جو ہم سمجھتے ہیں وہ بتا. بلڈرز تو کام بند کر دیتے ہیں یا ان کا کام بند ہو جاتا ہے. یہ جو بلڈر کا کام ہے نا یہ چلتا ہے انویسٹرز کے ساتھ لنک کر کے کہ جب آپ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو کچھ انویسٹرز ہوتے ہیں، کچھ اینڈ یوزر ہوتے ہیں. لیکن جب اپرچونیٹی نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا، مشکلات ہوتی ہیں، پروجیکٹ رکتے ہیں، ڈیلے ہوتے ہیں، تو یہ انویسٹرز پھر ہمیں وہ نہیں کریں گے اپریشیٹ، یا ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. وہ کہیں دنیا میں جہاں بھی ملے گی وہ چلے جائیں گے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دنیا میں لوگ انویسٹر تلاش کر رہے ہیں اس سیکٹر میں، آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس بندے کو کہ کوئی اگر کام کر رہا ہے اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو بھگا دو. تو آپ بھگائیں گے یہ بھاگ جائیں گے. 2 سال پہلے مودی شیخانی صاحب نے صرف اس بات پہ استعفیٰ دے دیا تھا کہ اور بلڈر نے کام بھی بند کر دیا تھا. سیمنٹ، سریا، گورنمنٹ کی پالیسیاں، بہت سارے ایسے ایشوز تھے کہ جس کی وجہ سے باقاعدہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا احتجاج میں. تو وہ صورتحال اب بہتر ہوئی ہے نہیں؟ جی اب میں نے کہا نا جیسے کہ میں جب سے چیئرمین آیا تو کافی محنت ہم نے بھی کی ہے. اور جو نگراں حکومت تھی اس نے بھی بڑی سپورٹ کی. ابھی جو یہ حکومت ہے اس میں بھی سریے کے سیمنٹ کے جو تھے وہ جو سر کارٹل بنا ہوا تھا وہ تو چلتے وہ رہیں ختم گے. ہوا یا نہیں؟ وہ کم ابھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کام ہی نہیں ہے تو کیا ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کو. جب کام ہم سیمنٹ دیکھیں سیمنٹ لیں گے تو پتہ ہوگا نا کہ اب کتنا زور و شور ہے ان کا. آج کل جس طرح پروجیکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں اور بن رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے پھر بوم آ گیا. ہاں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں میں ہر آپ کو ہفتے ایک 2-3 نئے پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں، ان کی بریکنگ سیرمنی ہو رہی ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کا بوم آیا ہوا. جی اس کا جواب بھی میں آپ کو یوں دے دیتا ہوں کہ ہم یہ ہماری روزی ہے جس سیکٹر سے ہم لوگ ہیں، اور مایوسی گناہ ہے اور ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم نے اس سے کچھ عید کے حوالے سے ایک ایونٹ کیا تھا آباد کے ممبران کا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا عزم تھا کہ ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم گھبرائیں گے نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سیکٹر میں کام کرنے کی، اس کو چلانے کی. تو یہ جو آپ کو پروجیکٹ جس کا آپ نے ذکر کیا نا، تو یہ اسی عزم کا کنٹینیوشن ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم چلاتے رہیں. کیونکہ پاکستانیوں میں ہمت بہت ہے الحمدللہ. یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی بائنگ خرید قوت کم ہو گئی ہے، لیکن باہمت تو وہ ہیں. اور ہم بھی چونکہ پاکستانی ہیں، ہم بھی اسی شہر کے ہیں، یہیں بڑے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ہمت کر کے ہی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے جن ممبران نے ہمت کی، حوصلہ کیا اور کام شروع کرنے کے لیے، دوبارہ سے ریوائول کے لیے، کیونکہ ریوائول ضروری ہے، تو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے میں دعا کروں. مطلب آج کے اس جو اس وقت جو معاشی بحران ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے 2 وقت کی روٹی تھی وہ اب 1 وقت کی رہ گئی ہے، تو اس یعنی شدید تر مہنگائی میں بھی لوگ فلیٹ اور یہ ساری چیزیں خریدنے کی ہمت رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں قوت خرید ہے؟ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں.
کہ وہ ہمت ان میں بھی آئے اور حالات ٹھیک ہو جائیں اور یہ کوشش جاری رکھیں گے. نہ ہم ہمت ہاریں گے نہ مایوس ہوں گے, اس لیے کہ ہمیں کہیں نہیں جانا, ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے. ہم جو بھی ہیں اس ملک کی وجہ سے ہیں, اس ملک نے ہمیں دیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی وفا کریں گے. آخری ایک سوال یہ کر لیتے ہیں کہ چونکہ بجٹ سر پر ہے تو آپ کو تو گورنمنٹ نے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا, لیکن آپ کی ایسی کون سی تجاویز ہو سکتی ہیں کہ جو آپ گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کا جو سیکٹر ہے وہ؟ ہاں, 2-3-4 چیزیں جو ہم نے لکھی بھی ہیں, ان کو ہم نے سب کو لکھی ہیں تمام اداروں کو. ایک 100D کے تحت پروجیکٹ ہمارے رجسٹرڈ ہوئے تھے, جس میں یہ تھا کہ 2 سال میں گرے اسٹرکچر اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. 2023 میں یہ ختم ہو گیا, سپٹمبر 2023 میں اس کے 2 سال پورے ہو گئے. اور یہ جو پروجیکٹ رجسٹرڈ ہوئے تھے ان کے تمام ٹیکسز لائبلٹیز پیڈ ہیں آلریڈی, ایڈوانس پیڈ کر دی ہیں انہوں نے, مگر یہ ڈیلے ہو گیا حالات کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے. آپ پورا شہر, پورا ملک, پوری دنیا گواہ ہے. تو ہم ان کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں, FBR کو لکھا ہے ہم نے کہ اس کو 2 سال کا ایکسٹینشن دے دیں تاکہ گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے. دوسرا ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5 سال کے بعد ختم کر دیں, تاکہ ایکٹیویٹی ہوگی تو لوگوں کا پیسہ ڈمپ نہیں ہوگا. پیسہ جب سرکل میں گھومے گا تو سب کام چل جائے گا. ریئل اسٹیٹ کی ایکٹیویٹی چلتی ہے تو لوگوں کے چہروں پہ خوشی ہوتی ہے. آپ پورے شہر کا, پاکستان کا چیک کر لیتے ہیں. تیسرا ہم نے ان کو لکھا ہے کہ یہ جو 7E ہے اس کا میں نے آپ کو کافی تفصیلی ذکر بھی کیا, اس کو آپ ختم نہیں کرو گے تو اس سے یہ سیکٹر جو ہے اور مزید ڈاؤن چلے جائے گا. چوتھا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ 236C یعنی 3% جو ٹیکس پھر ایک اور سب لیز کے وقت لگا ہے اس کو آپ ختم کر دیں تاکہ ایکٹیویٹی چلے. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی کہ جو یہ 100D پہ جو پروجیکٹ آلریڈی ٹیکس پیڈ کر چکے ہیں وہ بھی اب سب لیز کے لیے جاتے ہیں, تو ان سے بھی کہتے ہیں کہ 236C پہ پھر 3% دے دیں. جو ڈبل ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اس کو ہم نشاندہی کر رہے ہیں. آپ اپنے یا تو سسٹم سے ٹھیک کر دیں, اور یا اگر آپ ذہن میں کوئی اور بات ہے تو آپ ہم سے بات کریں, کیونکہ کوئی بھی ایک چیز پہ 2 بار ٹیکس نہیں دے گا. تو بس یہ چھوٹی سی گزارشات ہیں. تیسری بات یہ کہ IMF اگر کہتی ہے کہ اور مزید ٹیکس کرنا ہے تو آپ ہمیں بھی بٹھا دیں تاکہ ہم بھی سن لیں, کیونکہ ہم ورٹیکل تعمیرات کرتے ہیں, 800, 1000, 1200 فٹ کا فلیٹ بناتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں, 5-5 سال کی انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں. آپ اگر ان کو مزید ٹیکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیکس آپ ہم سے لیں گے تو آگے پاس آن ہو جائے گا. تو IMF کہتی ہے کہ غریبوں کو ریلیف دو, امیروں کو ٹیکس کرو, تو یہ پھر IMF کی بات غلط ہو جائے گی. بس یہ ہماری ریکویسٹ ہے. بہت بہت شکریہ آصف سمسم آپ کا. تو ناظرین, ہماری گفتگو آباد کے چیئرمین آصف سمسم صاحب سے, اور آصف سمسم صاحب نے جس طرح ایک تو یہ کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں جو سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہ صرف نہیں مل رہی بلکہ کوئی اس حوالے سے رابطہ بھی حکومت نے نہیں کیا ہے نئے بجٹ میں کوئی تجاویز لینے کے حوالے سے. لیکن آج خود جو انہوں نے تجاویز دیے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے بھی دیے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو بھی انہوں نے خطوط بھی لکھے ہیں, تو یہ تجاویز کم از کم ایسی تجاویز ہے کہ جس کے منظور ہے وہ بہتری, جی بوم آ سکتا ہے جسے کہنا بہتری آ جائے گی, چل جائے گا, اور چل جائے گا تو ملک کا فائدہ ہوگا, روزگار ملے گا, لوکل انڈسٹری چلے گی. اگر جہاں بھی پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو لوکل انڈسٹری ہی ہوتی ہے جو سپورٹ کرتی ہے, اور لوکل انڈسٹری چلتی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو آپ چلائیں گے تو ملک سروائیو کر جاتے ہیں. آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ گیا بہت اچھی بات ہے, سمجھ میں نہیں آیا تو 20 سال اور ویٹ کر لیں, جیسے IT میں ہم نے ویٹ کیا 20 سال. پھر آپ جانا پورے دنیا میں روڈ شو کرنا, ڈھونڈنا, لوگوں کو لانا کہ یار ہمارے ملک میں آؤ, اس سیکٹر میں کام کرو. تو انویسٹمنٹ جب چلی جاتی ہے ایک بار تو میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل سے واپس آتی ہے. ہاں, تو ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ آصف صاحب. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.